بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران کا خطرناک میزائل اسرائیل حماس جنگ میں آ گیا۔ اسرائیل امریکہ کی چیخیں نکال دیں، ایران نے میزائل چلا دیے، چین سعودیہ بھی میدان میں آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران کا خطرناک ترین میزائل میدان میں آ گیا، جس کی رینج 12,000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ 6 منٹ میں پورا اسرائیل تباہ کر دیں گے۔ ایران کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق، غیر ملکی میڈیا کے مطابق تہران کی جانب سے فتح ہائپر سونک میزائل کی نقاب کشائی کے فوراً بعد ہی تجزیہ و تحلیل شروع ہو چکی ہے کہ تہران کی جانب سے فتح ہائپر سونک میزائل اس وقت لانچ کیا گیا ہے جب حماس اور اسرائیل پوری آب و تاب کے ساتھ ایک دوسرے پر تابڑ توڑ بمباری کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے اس خبر کو کوریج دیتے ہوئے اس میزائل کی تفصیلات کے بارے میں وضاحتیں فراہم کی ہیں۔ فتح میزائل غاصب اسرائیل کو 400 سیکنڈ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ رائٹرز نے فتح میزائل کی نقاب کشائی کی تقریب اور سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے حکام کے بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں خدشات نے 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تہران کے جوہری معاہدے برحجام سے دستبرداری کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا۔ یروشلم پوسٹ نے فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر رد عمل کا اظہار کیا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف سردار امیر علی حاجی زادہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فتح ہائپر سونک میزائل 400 سیکنڈ میں اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یو ایس نیوز نے ایران کی جانب سے نئے میزائل کی نقاب کشائی پر خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا تیز اور خطرناک راستوں سے گزرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ٹریک کو مشکل بناتی ہے۔ اس کے علاوہ فتح غاصب اسرائیل کو کتنی دیر میں نشانہ بنا سکتا ہے، صہیونیوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ العربیہ نے اپنی سرخی میں اس میزائل کو ایران کے پہلے ہائپر سونک میزائل کی نقاب کشائی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس خبر کی باضابطہ اشاعت اور تصدیق سے تہران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں مغرب کی پریشانیوں میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ اسرائیل ایران پر فوجی کارروائی کرے گا۔ ایران کے میزائل ہائی الرٹ پر لگا دیے گئے ہیں۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیوں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر اہم منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارتکاری کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حالوی نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کی ہے، اب افق پر منفی پیش رفت رہی ہے اور یہ فوجی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے اور کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین اس بات پر منقسم ہے کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے جو دور دراز، منتشر اور دفاعی ہیں۔ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے انکار کیا اور کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ یہ قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ
ایران پر تابڑتوڑ بمباری کرنے کا پورا فیصلہ کر چکا ہے۔ جس طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، اسرائیل ایران پر بھی اسی طرح حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے اسرائیلی فوج کو غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا مزید حملے ہوئے تو اسرائیلی فوج کو وہیں دفن کر دیا جائے گا۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکہ اس آگ سے جل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کی اس اہم کوشش میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور فطری طور پر 6000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عالمی برادری کی ایک ضرورت اور ذمہ داری بھی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 20ویں روز شہید فلسطینیوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 2913 بچے اور 1709 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اپنی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے الزام کے مطابق تہران نے یمن میں اپنی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے علاوہ عراق اور لبنان میں موجود جنگجوؤں کو بھی حملوں کا حکم دیا تھا۔ اسرائیل اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور خطے میں اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کا بیان دیا تھا کہ امریکی فوجی اڈوں پر حالیہ دنوں میں ڈرون اور میزائل حملوں کے پیچھے ایران تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ پر زمینی حملہ حالات کی سازگاری کے بعد کیا جائے گا۔ ہم اس وقت حماس کے علاوہ اپنے کسی اور دشمن پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر دفاع گیلنٹ ایران سے ممکنہ تصادم کے بارے میں سوال پر رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جنوبی محاذ پر حماس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ شمال میں کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار ہیں کہ حزب اللہ کو کافی نقصان کا سامنا ہوا ہے، تاہم ہماری دلچسپی ابھی جنگ کے پھیلاؤ میں نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع سے جب غزہ میں زمینی جنگ کے بارے میں باقاعدہ شکل دینے کا پوچھا گیا تو جواب تھا کہ اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ دور نہیں مگر اس کا تعلق وہاں کے حالات ہمارے لیے سازگار ہونے پر ہے۔ دوسری جانب جب رپورٹرز نے قطر کی مدد سے مقیمیان کو چھڑانے کے سوال پوچھا تو وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایسے چانس توقع کی جا سکتی ہے کہ اس پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کے لحاظ پر کام کرنے والے تنظیم کو بھی کہنا ہے کہ اس عمل تصدیق کیا کہ اسرائیل حماس اور لبنان کی سرحدوں میں حزب اللہ کو آگ بھڑکانے اور بارودی ہتھیار استعمال کرنے کا بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔